ایک بی بی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی۔ اس نے آ کے حضور کی خدمت عالی مرتب میں عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب بھی آتی ہوں کرتا یہی پہنا ہوتا ہے آپ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو تو اتنے پیوندے لگے ہیں کہ گینے نہیں جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت دے تو ایک کرتا نہ بنوا لوں آپ کے لیے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنوا لے۔ وہ بی بی کرتا بنوانے کے لیے آئی۔ بنوا کے جب وہ لے کے آئی، اس نے بڑی محبت سے بنایا۔ زمانے میں جو کوئی نقش و نگار ہوتے تھے اس نے سجائے اپنے انداز میں، اب اس نے پیار سے بنایا، محبت سے بنایا، یہ بھی باتیں صحیح ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کے تھال میں پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تھال میں پیش کیا گیا۔ کچھ بندے زیادہ نیک ہو جاتے ہیں، سامنے والے کو پرہیزگاری کا مشورہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کسی کا کوئی شے نہیں لیا کرو، کہتے ہیں کسی کا کوئی شے نہ لیا کرو۔ تو میں نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے لے تو طلب کرنا منع ہے، لیکن قبول کرنا تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو بھائی ہمیں نہ اتنا ہی نیک بناؤ جتنا میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بنایا ہے۔ 2 قدم آگے بڑھ کر کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں، یہ مشورہ درست نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو کسی سے طلب نہ کر، لیکن اگر کوئی تیری طرف تحفہ بڑھائے تو اسے قبول کر، محبت میں اضافہ ہوگا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول کرتے ہیں، جو کائنات کو بانٹتے ہیں، تو پھر دوسرے پہ کیسے پابندی لگا سکتا ہے؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پیش کیا، کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر لیں۔ حضور نے قبول کیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا چہرہ دیکھنے لگے، مسکرا کے فرمایا، تیرا دل کرتا ہوگا کہ میں پہن کے دکھاؤں، بے خبر ہو جاؤ غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، تیرا دل کر رہا ہوگا پہن کے دکھاؤں۔ تو کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دل یہی کرتا ہے۔ فرمایا ٹھہر، میں پہن کے آیا، قربان ہو جائے، کیا انداز ہے، اچھا یہ سب کا نصیب بھی نہیں، یہ تبرک لینا، برکت لینا، لے کے آنا، یہ سب کا نصیب ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کہا تو ٹہر، میں پہن کے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، تھوڑی دیر کے بعد پہن کے آئے۔ اس خاتون کو اتنی خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل گئے، کہنے لگی دیکھو میرا نصیب، میں بنا کے لائی ہوں، مصطفیٰ نے قبول فرمایا۔ بڑی راضی ہوئی چلی گئی۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قریب ایک صحابی کھڑے تھے اور شارحین نے لکھا ہے معمولی آدمی نہیں تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، صحابہ میں سب سے امیر آدمی۔ اللہ اکبر، ذرا لطف دیکھیے گا، کہتے ہیں وہ قریب کھڑے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تو تعریفیں کرنے لگے، کہنے لگے سوٹریا کمال ہی ہو گئی، محبوب کیا بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بنانے کی محبت کی بھی کیا ہی بات ہے، پھر جو اللہ نے رنگ و روپ آپ کو عطا فرمایا اس کی بھی کیا ہی بات ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیارا لگ رہا ہے۔ جب کوئی زیادہ تعریف کری نا، تعریف کرنے والوں کی بھی اپنی اپنی نیتیں ہوتی ہیں نا، جب زیادہ ہی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھے پسند آ گیا، دے دوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تو فرمایا چاہیے کہ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ سرکار اندر گئے، وہ پرانا کرتا دوبارہ پہنا اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کرتے کو اتارا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا کے دیا، فرمایا چل یار
وہ بھی راضی ہو گئے، تو بھی راضی ہو گیا۔ کہتے ہیں دونوں ہی راضی ہو جائیں، وہ بھی راضی ہو کے گئی، تو بھی راضی ہو کے جا۔ اس کو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ صحابہ بعد میں اس صحابی کے پیچھے کہنے لگے، یار تو تگڑا بندہ ہے، تجھے ضرورت ہی نہیں تھی، اور حضور علیہ السلام نے بڑی مشکل سے قبول کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے، طلب ہی نہیں کرتے، اور اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا، اور اگر آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا اور اتنا پیارا لگا، اور اتنا پیارا لگا تو تجھ سے برداشت ہی نہیں ہوا۔ کس طرح کا آدمی ہے تو؟ جب لوگ اس کے گرد اکٹھے ہوئے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے، او میرے بھولے دوستو، تمہیں غلطی لگ گئی، تمہارا کیا خیال ہے میں نے ولیمے میں پہننے کے لیے لیا ہے؟ تمہارا کیا خیال ہے میں شادی کی دعوت میں پہنوں گا؟ تم کیا سمجھتے ہو عید والے دن پہنوں گا؟ اور گویا اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، کہنے لگے، دیکھو بال سفید ہو رہے ہیں، پھل پک رہا ہے، گنہگار میں بڑا ہوں، اگرچہ بدر میں بھی گیا، احد میں بھی تلوار اٹھائی ہے، مال بھی دیا ہے، ہر جگہ گیا ہوں، پر کسی عمل پر بھروسہ نہیں۔ یہ کرتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگ گیا ہے، اب اسے سنبھال کے رکھوں گا، اور مرتے وقت وصیت کروں گا گھر والوں کو کہ جب میں مروں نا تو اس وقت مجھے کفن میں پہنانا۔ مجھے امید ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا پہن کے قبر میں جاؤں گا تو رب کے فرشتے مجھ پہ عذاب نہیں دیں گے، بلکہ بغیر حساب و کتاب جنت عطا فرما دیں گے۔